سردار تھا بڑا، اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہوئی تھی اور اس کے تحت کے غلام بھی تھے، نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے. سارا دن اپنا کاروبار کرتا، شام کو جب گھر آتا تو اس کے دوست وہ بھی اکٹھے ہو جاتے، تو پہلے یہ کھانا پکاتے، کھانا کھاتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر موسیقی آ جاتی، گانے بجانے کی محفل ہوتی، پھر شراب کباب کا دور چلتا، پوری رات اس طرح عیاشی گزرتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جب شام کو واپس آیا اپنے کاروبار سے تو دوستوں کو بلایا، کھانا پکانا شروع کیا تو کھانا پکنے میں دیر تھی. تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو کہا کہ کھانے میں دیر ہے تو دوست میرے آگے ہیں، تو ایسا کرو بازار سے نا کچھ مغزیات کچھ نعمتات لے آؤ تاکہ جتنی دیر میں کھانا پکے گا اتنی دیر ہم میوے کھا کر اپنا وقت پاس کر لیں. تو اس غلام کو اس نے 4 درہم دی کہ یہ 4 درہم لے جاؤ اور بازار سے مغزیات اور نعمتات لے آؤ. اب ظاہر ہے وہ آقا تھا اور یہ غلام تھا، تو غلام کا تو کام ہوتا ہے اپنے آقا کی بات کا پاس رکھنا. چنانچہ یہ غلام نے 4 درہم لیے اور مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گیا. تو ابھی مارکیٹ آگے تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والے بیٹھے ہیں اور ان کے یہاں مجلس لگی ہوئی ہے. اور وہ بزرگ کون تھے؟ وہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیٹھے اور مجلس لگی ہوئی لیکن وہ خاموش بیٹھے، کوئی بیان نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے. اور ان کے پاس ایک سائل کھڑا ہوا ہے فقیر مانگنے والا، اور وہ حضرت سے کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، سائل ہوں، تنگدست ہوں، محتاج ہوں، مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، کوئی اللہ کا بندہ مجھے 4 درہم دے. اب حضرت بھی خاموش ہے، پوری مجلس بھی خاموش ہے، اور یہ سائل سوال کر رہا ہے. اور یہ غلام جو مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا، اس نے جب وہاں مجلس لگی دیکھی یہ بھی کھڑا ہو گیا. اس نے جب اس سائل کو دیکھا کہ وہ سوال کر رہے ہیں اور حضرت خاموش ہیں، تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اگر کوئی شخص اس سائل کو، اس فقیر کو 4 درہم دے دے تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس کو کوئی 4 درہم دے دے تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اب یہ جو غلام 4 درہم لے کر جا رہا تھا بازار میں مغزیات اور میوہ لینے کے لیے، یہ فوراً حضرت کے پاس آیا اور حضرت کی خدمت میں کہتا تھا میرے پاس 4 درہم ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دے دوں. لیکن آپ نے بھی میرے لیے 4 دعائیں کر دی. حضرت فرمایا ٹھیک ہے آپ دے دو. اس نے غلام نے اس فقیر کو وہ 4 درہم جو آقا نے دیے تھے کہ بازار سے سودا لا لے، اس نے وہ 4 درہم اس کو دے دی. اب حضرت سے کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کرو، آپ نے فرمایا تھا کہ جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، تو اب میرے لیے دعائیں کرو. کیا دعائیں کروانی ہیں؟ فرمایا کہ پہلی دعا تو میرے لیے یہ کرو کہ میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کے لیے غلامیت سے آزادی دے، یہ میرے لیے دعا کرو میں آزاد ہو جاؤں. اور دوسری دعا یہ کرو کہ جو میں نے 4 درہم دیے ہیں نا، اللہ مجھے اس کا نعم البدل دے دے، اللہ اس کا مجھے نعم البدل دے دے. اور تیسری دعا یہ کرو کہ جو میرا آقا ہے نا وہ بڑا عیاش مزاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت غافل ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر بہت جمع ہے، شراب کباب کا عادی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی غفلت کی زندگی سے جان چھوڑ جائے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. چوتھی دعا کیا کروں؟ فرمایا چوتھی دعا یہ کرو اللہ میری، آپ کی اور میرے آقا کی اور اس کے گھر والوں کی اور یہ پوری مجلس کے جتنے لوگ ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر. کیسے سمجھدار غلام ہے اور کیسی اس نے دعائیں کروائی. 4 درہم دے کر وہ 4 درہم بھی اپنے نہیں تھے، وہ بھی آقا کے تھے، اور وہ وہاں دے دی حضرت کے کہنے پر کہ جو اس سائل پر 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کر. چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے 4 دعائیں کر دی. پہلی دعا کیا تھی کہ میں غلام ہوں اللہ مجھے آزاد کر دے، حضرت نے دعا کر دی. اور دوسری دعا کیا تھی اللہ مجھے ان کا نعم البدل دے دے، حضرت نے دعا کر دی. تیسری دعا یہ تھی میرے آقا کو اللہ ہدایت دے دے، اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دے، وہ بھی دعا کر دی. چوتھی دعا تھی میری آپ کی اور میرے آقا کی، اس کے گھر والوں کی اور اس ساری مجلس والوں کی اللہ مغفرت کر دے. اب یہ دعا کروا کے واپس چلیں گے کیونکہ پیسے تو دے نہیں کہ بازار جاتا،
اپنے آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے کہا کیا بات ہے؟ تو یہ تو اس لیے بھیجا تھا، کھانا پکنے میں دیر تھی، ہم نے کہا میوہ جات لے آؤ تاکہ میوہ کھا کر وقت پاس کر لیں گے، کھانا تیار ہو جائے گا اور تم پھر خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ اس نے کہا آقا ناراض نہ ہو، پہلے آپ میری بات سن لیں پھر آپ جو چاہے میرے ساتھ کر لیں، لیکن آپ غصہ نہ کریں۔ تو آقا بھی بہت اچھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا عذر بیان کرو، کیوں دیر سے آئے اور خالی ہاتھ آئے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے 4 درہم دے کر بازار بھیجا اور کہا جا کر سودا صرف لے آؤ، تو میں تو جا رہا تھا، ابھی مارکیٹ تک میں پہنچا نہیں، مارکیٹ سے پہلے ایک اللہ والے کی محفل سجی ہوئی تھی تو میں وہاں رکا، تو اس طرح ایک آدمی 4 درہم مانگ رہا تھا اور جو اللہ والے بیٹھے تھے ان میں انہوں نے کہا جو اس کو 4 درہم دے دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں۔ تو میں تو وہ 4 درہم اس فقیر کو دے کر اس اللہ والے سے 4 دعائیں لے کر آ گیا۔ آقا نے کہا وہ 4 دعائیں کون سی کروائیں ہوئی؟ اس نے کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے آزادی دے۔ جب آقا نے یہ بات سنی اس نے کہا جا یہ دعا تیری قبول ہو گئی اور میں نے تجھے آج سے آزاد کر۔ پہلی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کروائی؟ اس نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اس 4 درہم کے بدلے اللہ مجھے اس کا نعمت بدل دے رہے ہیں، یعنی اس سے بہترین بدلہ دے۔ اس آقا نے کہا جاؤ وہاں خزانہ پڑا ہوا ہے میرا، اس میرے خزانے میں سے 4 درہم نے 4000 درہم کھلے، یہ اس کا نعمت بدل ملا، 4 درہم کے بدلے 4000 درہم مل گئے۔ تیسری دعا کیا کروائی؟ اس نے کہا تیسری دعا میں نے اللہ والے سے کروائی کہ میرا آقا جو ہے وہ بڑی غفلت بڑی زندگی گزارتا ہے، میں چاہتا ہوں سچی توبہ کر لے اور ہدایت پر آ جائے۔ تو آقا نے کہا تم گواہ بن جاؤ، میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ میں نہ شراب پیوں گا نہ اس طرح کی محفل لگاؤں گا، اور میں سچی توبہ کرتا ہوں میں آج میں نیکوکاری کی زندگی اپناؤں۔ اس نے خود توبہ کر لی، پھر اپنے دوستوں کے پاس لے جاتا اور اپنے دوستوں کو جا کر بتایا کہ دیکھو بھائی میں نے تو اس عمل سے سچی توبہ کر لی، اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو دوستوں نے کہا جس راستے پر تم جاؤ گے ہم بھی اس راستے پر جائیں گے، کیونکہ ہماری دوستی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہوتے اچھے دوست۔ تو ان سارے دوستوں نے وہی توبہ کر لی اسی محفل میں، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم بھی یہ موسیقی کی محفل یہ شراب کی محفل کبھی نہیں لگائیں۔ اللہ نے حضرت کی دعا کی برکت سے سب کو توبہ کی توفیق عطا کی۔ تو آقا نے پوچھا اس غلام سے چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ میری اور جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت عمار، اللہ ان کی اور اللہ میرے آقا کی، میرے آقا کے گھر والوں کی اور ان کے دوستوں کی اور اس محفل میں جتنے شریک ہیں لوگ، اللہ ان سب کی بخشش کرے۔ تو آقا نے کہا جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، تو یہ بخشنا گناہوں کا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، تو یہ میرے بس کی بات ہے۔ یہ آقا نے جواب دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب رات کو وہ سویا تھا تو خواب میں اس کو کسی کہنے والے نے کہا کہ جو تمہارے بس میں تھا تم نے وہ کچھ کر دیا، تو کیا جو ہمارے بس میں وہ ہم نہیں کریں گے؟ جو ہمارے بس میں وہ ہم نہیں کریں گے؟ فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے غلام کو بھی بخش دیا اور جن سے اس نے